الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم سبق نمبر 208 سورۃ السجدہ آیات نمبر 15 سے 30 تک کے الفاظ کے مادہ، معنی، ماضی، مضارع، امر، مصدر کے حوالے سے ان آیات طیبات کا جائزہ لیں گے۔ خوفاً، مادہ خا واو فا، معنی ڈرانے کو، ماضی خافا، مضارع یخاف، امر خف، مصدر خوف اور خیفتن۔ وطمعاً، مادہ طا میم عین، معنی امید دلانے کو، ماضی طمع، مضارع یطمع، امر اطمع، مصدر طمعاً۔ منتقمون، مادہ نون قاف میم، معنی انتقام لینے والے، ماضی انتقم، مضارع ینتقم، امر انتقم، مصدر انتقام۔ یسمعون، مادہ سین میم عین، معنی سنتے ہیں، ماضی سمع، مضارع یسمع، امر اسمع، مصدر سمع۔ یبصرون، مادہ با صاد را، معنی وہ دیکھتے ہیں، ماضی ابصر، مضارع یبصر، امر ابصر، مصدر ابصار۔ الفتح، مادہ فاتح، معنی کھولنا، ماضی فتح، مضارع یفتح، امر افتح، مصدر فتح۔ گرامر سبق نمبر 8، اسم کی حالت۔ کسی لفظ کے آخری حصے میں ہونے والی حرکات کی تبدیلی کو عربی گرامر میں اعراب کہتے ہیں۔ کسی اسم کی حالت سے مراد اس کی اعرابی حالت ہی ہوتی ہے۔ مرفوع، منصوب، مجرور۔ حرکات اور اعرابی حالت میں فرق۔ کسی لفظ کی اعرابی حالت چونکہ زیادہ تر حرکات یعنی ضمہ، فتح یا کسرہ کی تبدیلی سے ظاہر کی جاتی ہے، اس لیے حرکات لگانے کو بھی غلطی سے اعراب کہہ دیتے ہیں، جبکہ دونوں میں فرق ہے۔ لفظ جیسے لفظ منافقن کے آخری حرف قاف پر جو دو پیش ہیں یہ منافقن کا اعراب ہے، جبکہ کاف سے پہلے کے حروف فا، الف، نون، میم جہاں کہیں بھی زبر، زیر اور پیش لگی ہوگی وہ سب اس لفظ کی حرکات ہیں۔ والحمدللہ رب العالمین۔